على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے یہ توفیق نصیب کی کہ آپ محبان اہل بیت عزاداران سید الشہداء کے سامنے حاضر ہو سکے اور انشاءاللہ جتنی بھی توفیق پروردگار شامل حال رہی اہل بیت کے فضائل، دین کے مسائل اور مسائل آل محمد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 85 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے، اور گفتگو کا عنوان ہے دین کی حقیقت۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو اس سے پہلے وہ ملائکہ کو خلق کر چکا تھا، اس سے پہلے وہ جناتوں کو خلق کر چکا تھا، انسان سے پہلے پروردگار آسمان اور زمین اور اس دنیا کو خلق کر چکا تھا۔ ان تمام مخلوقات کے خلق کرنے کے بعد پروردگار نے انسان کو خلق کیا۔
اور جب انسان کو خلق کیا تو سورہ مبارکہ مومنون میں پروردگار نے ایک الگ ہی انداز پیش کیا. بارہا آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا کہ جب انسان کو پروردگار نے خلق کیا تو فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو خلق کیا. پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا، یہ نعرہ نہیں لگایا. جناتوں کو خلق کیا، یہ نعرہ نہیں لگایا. اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا، یہ نعرہ نہیں لگایا. لیکن انسان کو خلق کرنے کے بعد اس نے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام انسان کا پروردگار کے سامنے ہے وہ نہ ملائکہ کا ہے، نہ جناتوں کا ہے، نہ اس مخلوقات کا ہے. کہا اے انسان، میں نے تجھے اشرف مخلوق بنا کر خلق کیا. یہ انسان اشرف مخلوق. پروردگار کے پاس عالی ترین عبادت کرنے والے ملائکہ موجود تھے. پروردگار نے ملائکہ کا ایک گروہ خلق کیا حالت رکوع میں، تو وہ آج تک رکوع میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے. کچھ ملائکہ کو اس نے خلق کیا حالت سجدہ میں، آج تک وہ پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کون انسان ایسی عبادت کر سکتا ہے؟ پروردگار نے عالی ترین عبادت گزار بندے خلق کیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. لیکن جیسے ہی انسان کو خلق کیا تو آگے یہ نعرہ لگایا. اس سے ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو مقام انسان کا پروردگار کے سامنے ہے وہ کسی کا نہیں. لیکن یہ انسان مادی دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقام کو بھول جاتا ہے، اپنے مقام کو بھول جاتا ہے. اگر سوال یہ کریں پروردگار سے کہ پروردگار تو نے انسان کو کیوں خلق کیا، کیا مقصد ہے؟ ہم اور آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی ہر کام میں ہم ایک مقصد رکھتے ہیں. ابھی آپ اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں مجلس سننے کا مقصد کیا ہے؟ کا ثواب حاصل کرنا، اہل بیت کے معارف حاصل کرنا. تو جب تک کہ انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ آئے وہ کوئی کام نہیں کرتا. پروردگار بھی کسی مقصد کو لے کے خلق کرتا ہے. تو اب اگر پروردگار سے پوچھا جائے کہ پروردگار کہ تو نے انسان کو خلق کیوں کیا، جسے تو نے اشرف مخلوق بنایا، اپنی پوری کائنات میں سب سے بہتر بنا کے بھیجا، تو اس کے پیچھے تیرا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی سوال کے بارے میں گفتگو رہے گی تھوڑی دیر تک. کیا ہے مقصد؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ، پروردگار اس انسان پر اپنی رحمت نازل کرے. یعنی مولا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا ایک انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں. رحم اللہ امرأ، پروردگار رحمت نازل کرے. کس کے اوپر؟ کہا اس انسان کے اوپر کہ جسے 3 سوالوں کا جواب پتا ہو. رحم اللہ امرأ یعلم من اینا و الی اینا و فی اینا، پروردگار رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جسے پتا ہو کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا اور کہاں رہ رہا ہے.
جس انسان کو انہی سوالوں کا جواب پتا نہ ہو تو وہ سب انسان اس دنیا میں کر کیا رہا ہے؟ جب اسے یہی نہیں پتا کہ اسے کہاں سے بھیجا گیا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اسے جانا کہاں ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ اسے اس زندگی میں کرنا کیا ہے، تو آپ بتائیں ایسے انسان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ مولا اسی بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس پر رحمت پروردگار کی طلب کرتا ہوں جو ان 3 سوالوں کا جواب اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں۔ اسے پتا ہو جائے وہ آیا کہاں سے، اسے پتا ہو جائے اسے جانا کہاں ہے، اسے پتا ہو جائے اس دنیا میں اسے کرنا کیا ہے، اور ان سوالوں کا جواب ایسے ہی نہیں مل سکتا جب تک انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ جب تک انسان اپنی حقیقت کو نہ سمجھ پائے، اسے کیا معلوم کہاں سے آیا ہے، اسے کیا معلوم کہاں جانا ہے، اسے کیا معلوم کیا کرنا ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر کام اپنی حقیقت کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اس دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ ہر کام دنیا کے لیے کرے گا، جو کام بھی کرے گا وہ دنیا کے لیے کرے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی آخرت کے لیے کوئی کام کر دیجئے، تو آخرت کسے کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ہی نہیں قیامت کے اوپر، تو قیامت کے لیے کام کیوں کرے گا؟ جس کا عقیدہ ہوگا وہی وہ انجام دے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے عزیزوں، اور روایات اور آیات نے اسے بے شمار بیان کیا کہ انسان تو سمجھ لے پروردگار نے تجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا اور کس لیے بھیجا۔ جب آیات اور روایات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت آسانی سے میں آپ کی خدمت میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ سمجھیں کہ پروردگار نے کیوں بھیجا۔ آپ نے ایک آیت بہت زیادہ سنی ہوگی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ تو آپ بتائیں اگر پروردگار نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو کتنی دیر عبادت کرتا ہے؟ 24 گھنٹے میں ہمارا کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ 1 سال میں ہمارا کتنے دن روزے رکھتے ہیں؟ پوری اپنی عمر میں کئی بار حج کرتے ہیں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا انسان تجھے میں نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، تو کتنی دیر عبادت ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے میں زیادہ ٹائم عبادت میں جاتا ہے یا کم ٹائم؟ زیادہ ٹائم تو نہیں جاتا۔ تو خدا سے کہیں پروردگار تم نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا تھا تو کم سے کم 15-16 گھنٹے تو نماز پڑھوا ہی لیتا۔ آپ کہیں اللہ ابھی 17 رکعت تو نماز ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور آپ 15-16 گھنٹے پڑھوا رہے ہیں۔ اگر پروردگار سے یہ کہا جائے پروردگار سال میں صرف ایک ہی مہینے روزے رکھوا رہے ہیں، بھئی 8-10 مہینے تو روزے رکھوائے تاکہ مقصد پورا ہو، آپ بتائیں یہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن سورہ مبارکہ زاریات آیت نمبر 56، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید عبادت کو سمجھنے میں کہیں پر کچھ غلطی ہو رہی ہے۔
عبادت کہتے کسے؟ عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت نماز ہے؟ کیا عبادت روزہ ہے؟ کیا عبادت حج ہے؟ اگر صرف نماز عبادت ہے تو شیطان نے تو 6000 سال عبادت کی. روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد آگے کیا بن گیا؟ اب تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ شبہ ہو جائے جواب نہ ہو. تو اب یہ عبادت کا معنی سمجھے بھائی. جنگ نہروان آپ نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, الحمدللہ ممبر کے صدقے میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. جنگ نہروان میں جو لوگ لڑنے آئے تھے وہ سب عبادت ہی تو کرتے تھے. کربلا میں جو آئے تھے وہ عبادت گزار تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے خلق کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے مطلب کو باریکی سے سمجھنا پڑے گا. اور شاید انسان اپنی زندگی میں اسی لیے غلطی کرتا ہے کہ وہ عبادت کے معنی کو صحیح سے نہیں سمجھ پایا. عبادت فقط نماز اور روزہ نہیں ہے, لیکن عبادت کے اندر 2 شرطیں ہیں. اگر یہ دونوں شرطیں کہیں پر آ جائے تو یہ عبادت ہے, اور اگر یہ 2 شرطیں نہ آئے تو کچھ بھی کر لے انسان عبادت نہیں ہے. کا کیا شرط؟ کا پہلی شرط خدا کے لیے ہونا چاہیے. بھائی نماز کے لیے کھڑے ہوتے کیا نیت کرتے ہیں؟ پروردگار نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ قربتاً الی اللہ. روزہ رکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ قربتاً الی اللہ. حج پہ جا رہے ہیں کس کے لیے؟ قربتاً الی اللہ. تو کہا عبادت میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان قصد قربت کرے, پروردگار کے لیے کام کرے. اور دوسری شرط یہ ہے ویسے کام کرے جیسے خدا چاہتا ہے, ویسے نہ کرے جیسے دل چاہتا ہے. عبادت کی شرط یہ ہے. آپ بتائیں اگر کسی دن صبح آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے اور آپ غلطی سے اٹھ گئے بہت پہلے نماز کے لیے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آسانی سے تو آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے نا, ایسے اتفاقاً اٹھ گئے صبح, اب موڈ بڑا اچھا ہے تو آپ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اللہ سے کہتے پروردگار آج موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, ہو پائے گا؟ یا مثلا نماز ظہر کسی ٹائم تھکے ہوئے ہیں کہ پروردگار بہت تھکے ہوئے ہیں, آج 2 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہا ہے ویسے کرو. عبادت اپنے اسٹائل پر نہیں ہوتی ہے, جیسا پروردگار نے حکم دیا ہے ویسے ہوتی ہے. تو عبادت میں 2 شرطیں. پہلی شرط اللہ کے لیے ہو, دوسری شرط ویسے ہو جیسے خدا چاہتا ہے. اب آئیے میں آپ کو تاریخ میں مثالیں دیتا ہوں. ہم اور آپ ایک کام کو اپنی زندگی میں گنتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ رات میں سونا. یہ رات میں سونا کوئی کام ہے؟ آپ بتائیں کام ہے یا کام نہیں؟ کام تو نہیں ہے. نہیں ہے. روایات نے کہا کہ تم رات میں سونے کو بھی عبادت بنا سکتے ہو. کہا وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ, پوری رات پروردگار تمہارے لیے عبادت لکھے گا. آپ نے غور کیا؟ عبادت 2 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے میرے مولا نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر مرضی پروردگار کو خرید کے بتا دیا کہ جس کام کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو, علی اس کے ذریعے مرضی پروردگار کو خرید لیا کرتا ہے. درود پڑھے.
کر لے جائے تو اس کا دیکھنا عبادت ہو جاتا ہے، اس کا بولنا عبادت ہو جاتا ہے، اس کا زمین پر چلنا عبادت ہو جاتا ہے، اس کا کھانا کھانا عبادت ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی کرنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار آواز دے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے فقط نماز پڑھنا ہے، فقط روزہ رکھنا ہے، نہیں، بلکہ تجھے انسانیت کے زینوں کو طے کر کر اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنانا، اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنانا۔ ابھی آپ بتائیے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ عبادت ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ عبادت ہو رہی ہے یا نہیں؟ کہا اگر بولنے والا خدا کے لیے بول رہا ہے اور پبلک کی ہدایت کے لیے بول رہا ہے تو اس کا بولنا عبادت، اگر سننے والے پروردگار کی خوشی کے لیے سننے آئے ہیں تو ان کا سننا عبادت، جن لوگوں نے انتظام کیا ہے اگر خدا اور اہل بیت کی خوشی کے لیے کیا ہے تو ان کا انتظام کرنا عبادت۔ تو ہر کام انسان اپنی زندگی میں عبادت بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے پہلے پروردگار کو نظر میں رکھے، مرضی کردگار کو نظر میں رکھے۔ درود پڑھنے پر محمد و آلہ۔ اور ایسے ممکن ہے کہ ہاں نماز پڑھ رہے ہو لیکن عبادت نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز عبادت کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے نہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی لیکن پروردگار خلق کیا اے انسان، تجھے اس لیے خلق کیا ہے کہ تو عبادت کر اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا، ہر عمل، ہر عمل۔ آپ بتائیں اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ پروردگار میں علم حاصل کروں گا تاکہ خدمت خلق انجام دوں، تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، تو آپ بتائیں یہ علم حاصل کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ علم حاصل کرنا عبادت ہے؟ اگر ایک انسان اپنی مزدوری کر رہا ہے، اپنے گھر کے لیے پیسہ کما کے لا رہا ہے، تو پروردگار یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حلال کمائی لا پائے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو پال پاؤں، تو کہا کہ تیرا محنت کرنا بھی عبادت۔ تو انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، اور ایسے ممکن ہے کہ جو انسان عبادت کر رہا ہے ظاہری طور پر اگر ذرا سا غافل ہو جائے تو یہی عمل اس کا عبادت نہیں رہ جائے، روزہ بھوک اور پیاس بن جاتا ہے، نماز ایکسرسائز بن جاتی ہے، حج خانے کعبہ کے چکر کاٹنے کا نام ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار نے اس لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم اپنی زندگی کو عبادت بناؤ، اور اگر تم نے زندگی کو عبادت بنا لیا تو پھر ایسی ایسی ہستیاں ہم تمہیں دکھائیں گے جو اسی عبادت کے سائے میں اتنے کمال کے اوپر پہنچ گئے کہ اب ان کی آنکھ عین اللہ کہلانے لگی، ان کا ہاتھ ید اللہ کہلانے لگا، ان کی جان نفس اللہ کہلانے لگی۔ کہا یہ اللہ کی طرف کیوں نسبت دے جا رہے ہو؟ کہا کیونکہ علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا بولنا بھی عبادت ہے، علی کا جنگ کرنا بھی عبادت ہے، علی کی پوری زندگی عبادت ہے۔ تو آؤ علی والو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ ہماری زندگی کا بھی ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ درود پڑھے پر محمد۔
ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے عبادت کے، پروردگار